الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ جب ان کو بتایا گیا ان کے مرنے کے بارے میں، ان کے جمع کیے جانے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا یہ باتیں تو ہم سے بھی کی جاتی رہی، ہمارے آباء و اجداد بھی یہی باتیں سنتے رہے اور یہ ساری پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد نے ایک بات سنی اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر تم بھی جو ہے وہی کر رہے ہو، تو تمہیں بھی جو ہے وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تمہیں بھی سارے اللہ کے رسول جو ہے وہ آ کے اپنی حقیقتیں، اپنے حق کی سچائی جو ہے وہ سچائی بیان کر رہے ہیں، تم مان نہیں رہے. لقد وہ ادنا بلا شبہ ہم سے وعدے کیے جاتے رہے، نحن ہم سے بھی، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی، ھذا من قبل اس سے پہلے بھی یہی باتیں ہم سنتے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ سنتے آئے ہیں، تقلید کرتے ہیں، لیکن سچ کو سچ نہیں سمجھتے اور سچ سمجھ کے اس پر عمل نہیں کرتے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی. اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے ہیں. جو اب اگلی آیت کریمہ میں انہی کے دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لاجواب کہہ رہے ہیں، لاجواب کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیا کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یہ مجنون ہو گئے ہیں، یہ اپنے آپ میں نہیں ہے. ان آیت کریمہ میں ان کی بات پلٹا کے ثابت کیا گیا ہے کہ جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں تمہارے اوپر کیا گیا. پہلی بات کہی گئی قل، کہہ دیجیے، پوچھئے. یہ استفہامیہ اقراری ہے جس میں اگلے کو اپنی بات ماننے پہ آمادہ کیا جاتا ہے. قل، کہہ دیجیے، پوچھئے ذرا، لمن الارض، کون ہے، لیے کون ہے، کس کی ہے زمین، ومن فیہا، اور اس میں جو کچھ ہے، زمین میں اور جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، یہ بات پوچھیے اس سے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہے تو یہ بتاؤ ذرا. یہ پہلا سوال تھا جو پوچھا گیا ان سے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، پوچھئے ان سے کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے. سیقولون للہ، فوراً کہیں گے اللہ کی. آپ بھی دیکھ لیجیے، آج بھی جو مشرک ہیں، آج بھی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، ان سے جب بات کریں گے کس کا ہے سب کچھ، اللہ کا. سیقولون سا جو ہے وہ اس میں انقریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے اور ترجمہ اس کا جو ہے مستقبل میں کرتا ہے. سیقولون، انقریب اصل میں تو معنی بنتا ہے انقریب، انقریب وہ کہیں گے، لیکن یہاں میں فوراً کہیں گے. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ کی. قل، کہہ دیجئے، افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے. مانتے ہو ایک بات کو کہ سب کچھ زمین میں جو کچھ ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے کس کا ہے، اللہ کا. سیقولون للہ، فوراً کہیں گے اللہ کا. قل افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے. تذکرہ ذکر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑنا، ذکر یاد دہانی کرنا. پھر تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے. ایک بات یہاں پہ بتائی گئی، آگے کہا گیا قل من رب السماوات السبع، پوچھئے ان سے کون ہے رب، کون ہے پروردگار السماوات السبع، 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور رب عرش عظیم کا، بڑے عرش کا اللہ کے اور بڑے تخت کا پروردگار جو ہے وہ کون ہے. یہ سوال پوچھئے. سیقولون للہ، کہیں گے فوراً اللہ. افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا. پھر یہ ان کے منہ سے جوابات نکلوائے جا رہے ہیں، ان کو قائل کیا جا رہا ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھئے کون ہے 7 آسمانوں کا پروردگار اور کون ہے اس بڑے عرش کا مالک. سیقولون للہ، کہیں گے فوراً اللہ. افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس بات سے. پھر قل، کہہ دیجئے، من بیدہ ملکوت، کس کے ہاتھ میں ہے. یدا کس کو کہتے ہیں، ہاتھ کو، آگے ضمیر لگی ہے، کس کے ہاتھ میں ہے. ملکوت، ملکوت لفظ جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ یہ مبالغے کا لفظ لایا گیا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ملک کا معنی کیا ہوتا ہے، ملکیت. ایک ہوتا ہے لفظ ملک، ملک کا معنی کیا ہوتا ہے، سلطنت. ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ملک کیا ہوتا ہے، بادشاہ، سردار. یہ واو جو ہے وہ اس میں مبالغے کا صیغہ لا کے تینوں چیزیں کہ تمام چیزوں کا مالک، تمام چیزوں کا اختیار، تمام چیزوں کا بادشاہ، ہر چیز جو ہے وہ اسی کس کی ہے. تو یہاں پہ ہر چیز، تینوں ملک، ملک اور ملک، تینوں چیزوں سے کہ ہر چیز کے اوپر تصرف کس کا ہے.
ہر چیز کے اوپر اقتدار کس کا ہے, ہر چیز جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے. ملکوت کل شیء, پوچھو کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی, ہر چیز کی ملک. کون ہے وہ؟ وہوا, اور وہی ہے یجیرو. یجیر لفظ کس سے ہے؟ جارت. ہم نہیں کہتے اللہم اجرنی من النار, اجرنی من النار. تو اجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ میں آنا, حفاظت میں آنا, بچاؤ میں آنا نا. وہوا یجیرو, اور وہ پناہ دینے والا ہے. ولا یجار علیہ, اور نہیں کوئی پناہ دے سکتا اس کے اوپر. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کوئی پناہ دے کے کہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کے اگینسٹ بچا لوں گا اس کو. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, اگر تم علم رکھتے ہو. عرب میں ایک عام بات تھی کہ اگر کوئی شخص بات ہی کہیں سے آتا اور قبیلہ اس کو, قبیلے کا سردار اس کو پناہ دے دیتا, تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کو ہاتھ لگا سکے یا اس پناہ میں سے نکال سکے. اگر قبیلے میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس کو پناہ دیتا, لیکن سردار کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ جو چاہے اس کے بارے میں کرے. اگر سردار پناہ دیتا تھا تو کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا, اس کے اگینسٹ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. اگر عام قبیلے والے پناہ دیتے تو اختیار سردار کا ہوتا تھا کہ جو چاہے اس کے بارے میں فیصلہ کرے. تو یہاں پہ بادشاہوں کا بادشاہ, سرداروں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پناہ دینے والا ہے, اور کوئی اس کے اگینسٹ پناہ دے نہیں سکتا, اس کے اوپر اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں پتا ہے. فیقولون للہ, پھر کہیں گے صرف اللہ ہی ہے. تو کہا کل, پوچھئے, فانا, پس کیسے, کدھر. تسحرون, تسحرون لفظ کس سے ہے؟ سحر سے. قانون جادو کرتا کس نے؟ پھر تم مسحور ہو گئے ہو, ساری باتیں مان رہے ہو تم, اور پھر کہہ رہے ہو اس کے باوجود جو ہے وہ ہر چیز اللہ کی, اور ساتھ اللہ کے جو ہے وہ کسی اور کو معبود بھی بنا رہے ہو. فانا تسحرون, پھر تم سہزدہ کیوں ہو گئے ہو, تمہارے اوپر جادو کیوں ہو گیا, پھر تم کیوں کہتے ہو. بلکہ اعطیناہم, عطا کی ہم نے ان کو, بالحق, حق کے ساتھ ہم نے ان کو سچائی جو ہے وہ عطا کی ہے. وَإِنَّهُمْ, اور بے شک وہ, لَكَاذِبُونَ, یقیناً وہ جھوٹے ہیں. دوبارہ دیکھیے, لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. بلا شبہ یہی بات ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے پہلے کہی گئی ہے, اور یہی وعدہ کیا گیا تھا, اور یہ صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, یہ اگلے لوگوں کے قصے ہیں. ہم بھی جب قرآن سناتے ہیں کسی کو تو لوگ یہی کہتے ہیں یہ کیا بار بار ایک ہی چیز جو ریپیٹ کی جا رہی ہے. بندہ اللہ پوچھے ان سے کہ 700 دفعہ نماز کو حکم دیا, پھر تم بات نہیں پکڑ رہے, تو پھر تم جو 2-4 دفعہ قصہ سن کے, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سن کے تمہارا دل کیوں چاٹ ہو جاتا ہے؟ کیا سبق سیکھتے ہو؟ یہ قصے ایسے نہیں سنائے جاتے, کسی سبق کے لیے مثال کیوں دی جاتی ہے, تاکہ اس مثال سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھا جا سکے. یہ تو کہانی ہے پچھلے کی. اب یہاں پہ ایک ڈائریکٹ ان سے بات کی, قل لمن لمن الارض ومن فیہا, زمین کس کی ہے, ومن فیہا, اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے یہ. ان کنتم تعلمون, تمہیں پتہ ہے, اگر تمہیں علم ہے تو قل, بتائیے ذرا اس بات کو, یہ کس کا ہے سب کچھ زمین میں اور جو کچھ اس میں ہے. سیقولون للہ, فوراً کہیں گے اللہ کی. فوراً سے پہلے جواب آئے گا, قل کہہ دیجئے, افلا تذکرون, پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے. پھر پوچھئے ان سے, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, پوچھئے ان سے کہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور بڑے عرش کا مالک کون ہے. اب دیکھیں یہ عرش کیا ہے. تخت کو کہا جاتا ہے, عرش کو عرش کیوں کہا جاتا ہے؟ بلندی کی وجہ سے اس کے, کیونکہ یہ اوپر ہے. اب اس کی ماہیت کیا ہے, اس کی شکل و صورت کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو روایت میں یا جو ہمیں مفسرین کرام نے لکھا ہوا ہے, واللہ عالم, کہ اس کی کرسی یا اس کا تخت ایسے ہے کہ ایک طرف سے دوسرے طرف 50,000 سال کا فاصلہ لگ جاتا ہے, اور زمین سے لے کے آسمان تک 50,000 سال کا فاصلہ ہے اس میں, 50,000 میل کا فاصلہ ہے اس میں. اتنا بڑا کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں, اللہ کا تخت ہے, اللہ کا عرش ہے. لیکن اس سے ہمیں نظر کیا آتا ہے, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے, وہ مانتے تھے کہ کوئی ہے جس نے زمین کا. کیوں بار بار جواب دیے جا رہے تھے, قل لمن الارض, کس کا ہے یہ سب کچھ زمین میں. فیقولون للہ, اللہ کا مانتے تھے, لیکن وہ اللہ کے اقتدار میں ساتھ جو ہے وہ شراکت دار بناتے تھے. مشرکین نے یہ کیا کیا ہوا تھا, وہ طواف کس کے نام کا کرتے تھے؟ طواف تو وہ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں, لیکن ساتھ انہوں نے 360 بت بھی رکھ چھوڑے. تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک اقتدار کرتے تھے. اور یہی سب سے بڑا شرک ہے کہ ماننا بھی اللہ کو
सारी चीजें हकीकत जाननी अल्लाह की और साथ अल्लाह के किसी और को शरीक कर देना। सयकूलून लिल्लाह, किसका है सातों आसमान और अर्श जमीन? कहेंगे अल्लाह का। अच्छा, एक मजे की बात देखिए, यहां तक जो बात की गई है वो बात की गई है इस जमीन के हद तक, इस जमीन की हद तक जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता है। इस जमीन में जितनी मखलूक बसती है, जिन खाना खाती है, जमीन से नबातात निकलती हैं, आसमान से, ये सारा हमें पता है। पहले बात की गई जमीन की, किसकी है? अल्लाह की। दूसरी बात किसकी की गई? दूसरी बात की सातों आसमानों की। यानी कि यहाँ का भी पहले पूछा गया जमीन की हद तक, उसके बाद और थोड़ा सा ब्रॉड किया गया, उसको ज्यादा एक्सटेंड किया गया। अच्छा, सात आसमान और अर्श किसका है? वही कहा अल्लाह का। अच्छा, ये बात मनवा ली गई उनसे। उसके बाद फिर कहा गया कुल मन बियदिही मलकूत कुल्लि शैइन, फिर ये बताओ कि हर चीज जो है वो किसकी है? पहले जमीन की बात हुई, उसके बाद सातों आसमान और अर्श की बात हुई, और तीसरी आयत करीमा में मिलाया गया, टोटल सब कुछ इकट्ठा कर दिया गया। फिर हर चीज किसकी है? किसके हाथ में ये सारी बादशाही? मिलक किसकी है? मुल्क किसका है? मलक कौन है? ये जब मुबालगे का सीगा लाया गया तो इसका मतलब यह है कि हर चीज इस लफ्ज में समो दी गई है। इसमें जो है वो कोई चीज रह नहीं गई। मिलक, मुल्क और मलक, हर चीज जो है वो वही है। कुल मन बियदिही मलकूत कुल्लि शैइन, कौन है बताइए? हर चीज का जो है वो किसके पास है? किसके हाथ में ये सब कुछ? वहुवा युजीरु, और वो पनाह दे सकता है सिर्फ। वला युजारु अलैहि, और उसके ऊपर कोई और पनाह नहीं दे सकता। जिसकी हिफाजत का जुम्मा अल्लाह ले ले। पैगाम क्या था कि रसूल की हिफाजत का जुम्मा अल्लाह ने ले लिया हुआ है। वला युजारु अलैहि, और उसकी हिफाजत के ऊपर कोई और उसके ऊपर कोई पनाह नहीं दे सकता, कोई और उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। वहुवा युजीरु, और वो पनाह दे सकता है, बचाव करता है, हिफाजत करता है। वला युजारु अलैहि, और उस पर कोई और पनाह नहीं दे सकता, कोई और हिफाजत का। अगर अल्लाह किसी के खिलाफ हो जाए, कोई अल्लाह से जो उसको बचा नहीं सकता। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें पता है तो बताओ जरा। फिर क्या कहेंगे? सयकूलून लिल्लाह, अल्लाह ही का सब कुछ है। आज भी जब बात होती है, अच्छा ये सब कुछ किसका है? अल्लाह का। रिज़्क़ कौन देने वाला है? अल्लाह का। तो फिर अल्लाह के नाम के अलावा दूसरों के नाम पे चढ़ावे क्यों चढ़ाते? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें जो है वो मशहूर कर देती है, शहरजदा कर देती है, कि तुम जो है वो सब कुछ मानते हुए, जानते हुए, देखते हुए, फिर जो है वो यहाँ पे तीनों मिसालें जो है वो दे दी गई है। जमीन किसकी? अल्लाह की। आसमान किसका? सातों आसमान। अर्श किसका? अल्लाह का। और सब कुछ, ये सब कुछ किसका? ये कायनात किसकी? इसके ऊपर भी मान गए अल्लाह की। तो फिर उसके बाद जो कहा गया, अन्ना तुस्हरून, फिर तुम क्यों शहरजदा हो जाते हो? क्यों मशहूर हो जाते हो? क्यों अल्लाह के अलावा जो है वो दूसरों को अल्लाह के साथ शरीक करना शुरू कर देते हो? क्यों बुतों को पूजने शुरू कर देते हो? क्यों अल्लाह के अलावा दूसरों के आगे सर झुकाना शुरू कर देते हो? हम भी देख लीजिए, ये सब कुछ मानते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह का है। हम भी कहते हैं ये जमीन अल्लाह की, ये आसमान अल्लाह की, ये कायनात अल्लाह की, मालिक हमारा अल्लाह। इसके अलावा फिर क्या होता है? फिर जो है वो हम बीमारी में, कभी जो है वो किसी औलाद के लिए, कभी इमदाद के लिए, कभी रिज़्क़ के लिए हम दर की ठोकरें क्यों खाते हैं? हम उस एक दर के ऊपर क्यों नहीं बैठ जाते? क्यों तकिया नहीं कर लेते? अन्ना तुस्हरून, क्या फिर तुम्हें सहर हो जाता है? तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर देता है कि हर चीज तुम उधर जाके जो है वो करते हो, मानते सब कुछ अल्लाह का हो? ये बात कही तो मुशरिकीन मक्का से जा रही है, लेकिन आज के हालात के तनाज़ुर में हमें भी अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। देखिए, स्ट्रेट लाइन पकड़नी है हमने, और वो स्ट्रेट लाइन क्या है? वो सिरात मुस्तकीम जो अल्लाह और उसका रसूल दे के गए हैं। उसके अलावा चाहे किसी भी कोई आयत को जो है वो रास्ता दिखा, वो रास्ता जो है वो जहन्नम का रास्ता है। बल ये कहा जा रहा है यहीं पे यही बात, बल आतैनाहुम बिल हक़, बल्कि हमने इनको सच्चाई इनके अता कर दी, हमने इनको सच्चाई दे दी। व इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक वो झूठे हैं। जो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकता है, जाके अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, ये मान के भी, और फिर तो उनके व इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो झूठे। अब ये देखिए सच्चाई, ये दलाइल हैं, ये वो दलाइल हैं जो खुद बोलते हैं और खुद कायल करते हैं। हम अपने ऊपर इसको लागू करके देखें, पूछें किसकी है जमीन? अल्लाह की। आसमान किसका? अल्लाह का। सबका मालिक कौन है? अल्लाह। तो फिर तुम्हें हो क्या गया है? फिर क्यों जो है वो तुम जो है वो मशहूर हो जाते हो? तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर देता है? तुम कहते हो जादू मोहम्मद पे, जादू मोहम्मद पे नहीं है, ये जादू तुम पे है, ये तुम शहरजदा हो, जादू मोहम्मद पे नहीं है, माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسحور نہیں ہے، وہ سحر زدہ نہیں ہے، وہ تو ہدایت لے کے آئے ہیں، وہ سچائی لے کے آئے ہیں، جھوٹے تم ہو، یہ جادو تمہارے اوپر ہے، تم جو ہے وہ سحر زدہ ہو جاتے ہو، سب کچھ ماننے کے باوجود تم نہیں مانتے ہو، دلائل کے اوپر جو ہے وہ آتے ہو، ہاں 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 کہتے ہو، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ بات پھر ہوتی ہے اس کے بعد تم پھر جھوٹے ہو جاتے ہو، پھر اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہو۔ دیکھیے یہ وہ دلائل ہیں کہ جس کے بارے میں آگے جو ہے ہر کوئی بے بس ہو جاتا ہے، جتنے مشرکین ہیں، جتنے کچھ ہیں، پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ یہ کتاب محمد نے لے کے آئے، یہ کہیں سے گھڑ لی گئی ہے۔ یہ ایسی ہی باتیں جو ہے وہ آج بھی کتاب کو ہم پکڑ لیں، اس طرح کے دلائل ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، ہمارے دماغ کو روشن کرنے کے لیے کافی ہیں، مانتے ہیں سب کچھ ہے، یہ ایسے اس کو ٹریٹ کر لیجئے، مکالمہ ہو رہا ہے اللہ کا اور ہمارا، ہم سے پوچھا جا رہا ہے کس کا ہے؟ اللہ تیری، عثمان کس کا؟ تیرا، سب کچھ کس کا؟ تیرا، تو پھر جا کتنے رہے؟ یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی خدمت کو جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بس یہ بات ایک ساتھ کر لیجیے، بل آتیناہم بالحق، ہم نے سچائی عطا کر دی، اس سچائی کو نہ ماننے والے سارے جھوٹ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی کچھ ہو، کچھ بھی ہو، جو اس سچائی کو نہیں مانتا اسے جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين۔